اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر نشان دیکھے ہوں گے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے بنتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامات ہیں۔ اب ان نشانات کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا فرماتی ہے، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو سب بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو قطروں اور 2 نشانات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلے، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے زمین پر گرے، اور ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے بنے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے زیادہ اہم یعنی نماز کے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرتے وقت بنتا ہے اور یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے۔ اس نشان والے لوگوں کو معاشرے میں قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ سورۃ الفتح کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدوں کے اترنے سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ماتھے پر موجود ان نشان کی وجہ کیا ہے؟ اس نشان کے بارے میں کئی احادیث ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں سجدوں کے دوران مردوں کے براہ راست مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ مسلمان ایک دن میں 34 بار سجدہ کرتا ہے اور ہر سجدے میں اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور سجدے کی وجہ سے وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے اور وہ جگہ کالی پڑ جاتی ہے۔ سجدے کی وجہ سے پڑھنے والے نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن عورتوں میں یہ نشان کم دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس نشان کا نیکی اور بزرگی سے تعلق ہو تو عورتوں میں یہ نشان نظر کیوں نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے، جبکہ عورت کی جلد نرم اور نازک ہوتی ہے۔ اگر وہ گھروں میں نرم قلینوں پر آرام سے سجدہ کرتی ہیں، اس لیے ان کے نشان دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن کچھ لوگ یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے زمین پر ماتھا رگڑتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی ان آیات کی بیان کی جاتی ہے کہ سجدے کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی عالمہ کے مطابق اس کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوئے اور وہ ان کی پہچان ان کے نشان سے ہوگی، جو اس وقت اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یعنی ایسے لوگ جو 5 وقت کی نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور ان کی پیشانیوں پر نشان نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیشانی پر پتھر رگڑوا کر نشان ڈلا لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں اس کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر متعین ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ کے پاس ہے، تو اسے ادھر ادھر کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی، اور اگر وہ صرف نشان اور دکھاوے کے لیے سجدے کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ نشان ماتھے پر بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس سے اور بھنوروں کے درمیان بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سجدہ کرنے سے یہ نشان بنتا ہے اور کچھ کے نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آتا ہے اور یہ بزرگ انسان کا ہوگا، بلکہ آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے
علامات ہونے سے مراد ہے کہ اچھے اخلاق، بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کے کام کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو چہرے پر روشن ہوتا ہے، روزی میں کشادگی آتی ہے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے مراد نماز کا نشان لیتے ہیں جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ان پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں بھی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ نشان ان ماتھوں پر ہوتے ہیں جو سجدوں کی وجہ سے زمین پر رگڑتے ہیں۔ اس سے مراد اطاعت اور فرمانبرداری ہے اور عبادت کا نور ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے ان حصوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو نماز میں استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا بھی ایک نشان ان میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے ہوئے سجدوں کے نشانات کے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے کہ وہ پیشانی کے نشان کو نہ جلائے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہروں کے حلقے سے مراد چہرے کا وہ حصہ ہے جو نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔